السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان المبارک میں جو کثرت سے کرنے والا ایک عمل ہے جو ہمارا ہونا چاہیے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر۔ بجائے فضول گوئی کے، فضول گپ شپ کے، ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور ذکر سے بندے کو اللہ کا تقرب، قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کرنے سے اللہ دلوں کو سکون اور چین عطا فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور سن لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اور یہ آج کل ہماری کامن کہہ لیں کہ ایک پرابلم ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، قلبی سکون نہیں ہے، کھاتا پیتا بھی پریشان ہے، بھوکا بھی پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور ہر بندے کی زبان سے یہی سنیں گے آپ کہ جی بس پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اور انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو دل خالی تھا، جس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہ خالی تھا، تو وہاں پہ شیاطین نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور ذکر سے اللہ بندے کے دل کو پاک صاف کرتے ہیں، ذکر کی وجہ سے اللہ بندے کے دل میں سما جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بیشتر آیات ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر کرو۔ جیسے کہ آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں ایک چھپ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اپنے جی میں اور خفیہ طریقے سے اللہ کا ذکر کر، آپ تنہائی میں کرتے ہیں۔ میرا مالک اتنا کریم ہے، آپ کے ذکر کی وجہ سے مالک تمہارا ذکر آسمان میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور فخر کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ذکر کی عادت اپنانی ہے، خاص کر رمضان مبارک میں، بجائے اس کے کہ فضول گفتگو ہو، ہم اللہ کا ذکر کریں ہر وقت۔ اور ذکر کے لیے ہمیں کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی، مکان کی، کسی مخصوص جو ہے وہ حیت کی یا کسی مخصوص پاکیزگی کی۔ بس آپ پاک صاف ہیں، وضو نہیں بھی ہے، چلتے پھرتے، بلکہ اللہ نے عقل مندوں کی جو نشانی قرآن میں ذکر کی وہ یہ فرمایا کہ اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکے ہیں، یا آفس کے لیے گھر سے نکل چکے ہیں، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ باقی رہی بات کہ ذکر اللہ کیا کریں، اس میں پھر مختلف چیزیں ہیں۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ احب الکلام الی اللہ اربع، کہ 4 کلام یا 4 کلمات اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ ان کا جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں جو بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ ان کی کثرت کر لی جائے تو اس لیے کوئی نہ کوئی، یعنی کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی جو ہے وہ درود پاک، کسی نہ کسی چیز کا ہم ورد جاری رکھیں اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر ہم ذکر نہیں کرتے تو ہم روحانی طور پر مر جاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو نہیں ذکر کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو اس لیے ہم روحانی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، روحانی طور پر ہم جو ہے وہ بڑھیں، پھلیں پھولیں، ہمارا ایمان بڑھے، تو ہماری زبان پر، جیسے حدیث پاک میں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر میں ہی ہو، ذکر کے جستجو میں ہے، ذکر کی مجلس میں ہے، ذکر والے لوگوں میں، ان کی تلاش میں ہے۔ اور دنیا کی بقا کا سبب بھی جب تک ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ایسی مجلسیں تلاش کریں، ایسے لوگ تلاش کریں، تنہائیاں تلاش کریں کہ جہاں پہ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ باقی ذکر کے مختلف جو مصداق قرآن کریم میں آئے ہیں، جیسے سورہ جمعہ میں وہاں پہ جمعہ اس کا مصداق ہے، یا اسی طرح سورہ حجر کے اندر
جو ہے وہ سورہ حجر میں، وہاں پہ جو ہے اس کا ذکر کا مصداق قرآن کریم میں مختلف مصداق ہیں اس کے، لیکن عام جو ہمارا ذکر عام طور پر اس میں یہی سبحان اللہ تسبیحات ہوتی ہیں، تو ہم اس کی کثرت کریں۔ اور بلکہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں رمضان مبارک میں صبح میں، شام میں اور رات میں سونے کے ٹائم پہ، کسی بھی ٹائم پہ ہم معمول بنائیں کم از کم جو ہے ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک تسبیح الحمدللہ کی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح اللہ اکبر، یہ تو ہم ضرور کریں، تاکہ اللہ ہمیں جس طرح ظاہری زندگی مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس طرح روحانی زندگی بھی عطا فرمائے اور قلبی سکون بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔